میں اور جاوید چوہدری صاحب اس وقت آپ کے سامنے موجود ہیں۔ سب سے پہلی خبر جو ہم آپ کو بتائیں گے وہ ہوگی جی کشمیر کے حوالے سے آپ کو پورے کا پورا احوال بتایا جائے گا۔ ایک چیز آپ کو ریمائنڈ کروائیں گے کہ بلوچستان کے حوالے سے کچھ نوجوانوں کی ذہن سازی کی گئی تھی اور یونیورسٹیز کے اوپر بھی اس وقت بات آئی تھی کہ کچھ اسٹوڈنٹس ہیں جنہیں باقاعدہ اپروچ کیا جاتا ہے اور ان کے ذہن خراب کیے جاتے ہیں۔ ایک ایسی تلخہ کیس سٹوری بھی آپ کو بتائیں گے اور ایگزیکٹ سچویشن اس وقت کشمیر میں چل کیا رہی ہے اور یہ ایکشن کمیٹی کرنا کیا چاہ رہی ہے یہ بھی جانیے گا۔ پھر آپ کو یہ بتائیں گے کہ ایران نے امریکہ میں تباہی پھیر کے رکھ دی، وہ حشر کیا کہ آپ سوچ نہیں سکتے، لیکن امریکہ نے اپنی سیٹلائٹس کو روک دیا، خبردار تصویریں نہیں دینا، لیکن کسی نے تصویریں دے دی۔ اب وہ تصویریں چھپ گئی ہیں، اس سے پتہ چلا ہے کہ امریکہ کا حشر ہوا کیا ہے، یہ کب ہوا تھا، یہ پوری ڈیٹیل آپ کو بتائیں گے، لیکن جو نقصان امریکہ بتا رہا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر اس کے آگے آپ کو بتائیں گے ایک خفیہ پہاڑ ہے ایران کا، اس خفیہ پہاڑ سے امریکہ بہت خوفزدہ ہے۔ آج اس پہاڑ کی پوری ڈیٹیل آپ کو بتائیں گے کہ اس کے اندر کیا ہے، وہ کہاں پہ واقع ہے، اس میں کیا کچھ ہو سکتا ہے اور امریکہ کو ڈر کیا ہے جس کی وجہ سے وہ اسے تباہ کرنا چاہتا ہے، یہ ڈیٹیل جانیے گا۔ پھر آپ کو یہ بتائیں گے کہ اچھی خاصی خاموشی چل رہی تھی، ایران کو پتہ نہیں کیا ہوا کہ اس نے اردن پہ حملہ کر دیا، اردن پہ حملہ ہوا، خاموشی ٹوٹی، انہوں نے اٹھ کے عراق پہ حملہ کر دیا، سعودی عرب نے اور امریکہ نے۔ اب عراق پہ حملہ ہوا تو جو عراق جس جگہ حملہ ہوا وہ ڈیٹیل میں جانیے گا، لیکن اب وہاں سے جواب یہ آ رہا ہے کہ ہم سعودیہ کو نہیں چھوڑیں گے، اب ہم نے سعودی عرب پہ حملہ کرنا ہے، اور ادھر سے ڈونلڈ ٹرمپ بول رہا ہے کہ تم نے یہ جو اردن پہ حملہ کیا تھا تمہیں اتنا بڑا سبق سکھاؤں گا کہ تم یاد رکھو گے۔ تو یہ پوری ڈیٹیل سٹوری جانیے گا کہ یہ جنگ کے سینیریو کا اب کیا بن رہا ہے۔ پھر آپ کو یہ بتائیں گے کہ پاکستانیوں نے کمال کر دیا، کمال کیا انٹرنیشنلی، اور یہ کیا یوٹیوب میں۔ یقیناً آپ کو سن کے اور دیکھ کے بہت خوشی ہوگی کہ ہم کہیں تو اچھا پرفارم کر رہے ہیں۔ بینگ آف پاکستانی بڑی اچھی رپورٹ ہے۔ پھر اس کے بعد ایک سوال میں آپ کو چھوڑتا ہوں، مجھے اچانک ذہن میں آ گیا، جب آپ کی گاڑی کی اورنج لائٹ جلتی ہے، جب پیٹرول ختم ہوتا ہے، تو اس کے بعد آپ کی گاڑی کتنا فاصلہ طے کر سکتی ہے، یہ ہم آپ کو بتائیں گے وی لاگ کے آخر میں۔ پکی بات ہے، پکی بات۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ لائٹ جل جاتی ہے اور لوگوں کو ہوتا ہے ابھی اب کب ہمیں پیٹرول ڈلوانا چاہیے، کتنا چل جائے۔ پینک لائٹ ہے نا، اورنج جو ہوتا ہے نا وہ پینک ہے، جب آپ اورنج کلر دیکھتے ہو نا پینک کر جاتے ہو، اور جب آپ ریڈ دیکھتے ہو تو خوف زدہ ہو جاتے ہو۔ بس یہ جو پینک ہے نا، یہ بتائیں گے کہ یہ پینک ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے اور کتنی چلے گی آپ کی گاڑی۔ بیسیکلی جو ہمارا برین ہے نا اس کے اندر کچھ کلرز ہوتے ہیں، یعنی وہ کلرز کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے۔ جیسے گرین کو آئیڈینٹیفائی کرے گا تو پلیزنگ ہے، وہ اپنے آپ کو خود ہی بہت اچھا محسوس کرنے لگے گا۔ وائٹ ہوگا تو امن محسوس کرے گا، وہ سمجھے گا کہ میں نا۔ بلیک جب اس کو دیکھا جائے گا تو اس کے اندر نا ایک بلیک کے اندر ایک تکبر ہوتا ہے۔ اچھا، ہاں جی، ایک غرور ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے، کبریائی ہوتی ہے، اسی لیے خانہ کعبہ کا جو ہے نا غلاف بلیک کلر کا، ٹھیک ہے اس کے اندر۔ اور جو یہ جو ہوتی ہے نا جو ریڈ ہے، اس خوف ایک دم ایسا لگتا ہے کہ کچھ ہو گیا سارا۔ اچھا، جو لال بتی جس کو کہتے ہیں۔ چلے یہ میں آپ سے بھی پوچھوں گا، اورنج جو ہوتی ہے نا وہ کہتے ہیں کہ بس کچھ ہونے والا ہے، پینک ہے۔ یہ میں آپ سے بھی پوچھوں گا کہ اورنج لائٹ میں کتنا سفر ہوتا ہے۔ اچھا، یہ آپ بھی مجھے بتائیں گے، آپ کا بھی گیس ہوگا۔ چل، تو یہ ناظرین آج کی سٹوریز ہوں گی۔ اب ڈیٹیل سٹوریز کی طرف جانے سے پہلے آپ نے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب نہیں کرنا بالکل نہیں بولنا۔ واٹس ایپ لنک، ٹویٹر لنک اور فیس بک لنک تو آپ جوائن کرتے ہی تھے۔ آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں اپنا کون سا لنک ہے جی چوہدری صاحب؟ ٹک ٹاک۔ ٹک ٹاک کا ہم نے ٹک ٹاک شروع کر دیا جناب آپ کے لیے۔ اب سارے پلیٹ فارم پہ ہم تیزی سے پھیلتے چلے جا رہے ہیں، ساتھ ہی ہم اے آئی سیکھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ سال ڈیڑھ سال کے اندر بہت زیادہ اے آئی کے اندر بھی آپ بہت زیادہ چیزیں دیکھیں گے ہماری، کیونکہ ہم پراپر کام کر رہے ہیں اس کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر۔ بالکل جی، تو این ٹی وی کے لوگوں کے ساتھ یہ آپ کو ملے گا، اور یہ ہمارا آفیشیل ہے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی آفیشیل نہیں ہے، یہ ہم آج آپ کو بتا رہے ہیں، اسکرین پہ آپ دیکھ بھی لیں گے۔ تو ابھی چوہدری صاحب سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ کے پاس کشمیر کی کچھ انسائیڈ سٹوریز ہیں، میں آج آپ سے بڑے ٹف کوسچن کرنے والا ہوں کشمیر کے حوالے سے، ہو سکتا ہے لوگ کچھ ناراض بھی ہوں، ذرا بتائیے۔ اب دیکھیں، ایک تو کشمیر کے اندر اس وقت جو صورتحال ہے، فائرنگ ہو رہی ہے، تھوڑی تھوڑی ہو رہی ہے لیکن کنٹرولڈ ہے۔ کل تو بہت زیادہ وہاں پہ فائرنگ ہوئی ہے، احتجاج ہوا، لیکن آج کا دن بڑے امن کے ساتھ گزرا۔ لیکن شام کے وقت آرمی کے 4 لوگ تھے، وہ اپنی گاڑی میں جا رہے تھے، ان کو ان لوگوں نے روکا، شناختی کارڈ چیک کیے اور اس کے بعد ان کو اغوا کر لیا جیک نے، ایکشن کمیٹی نے، اور اس کے بعد ان کو تشدد کیا، زیادہ تشدد کیا ان کے اوپر، اور پھر اس کے بعد ان کو چھوڑ دیا بہرحال۔ اور اس وقت 3 پولیس اہلکار ہیں، پلندری سے انہوں نے ان کو پکڑا تھا، اغوا کیا تھا، وہ اس وقت تک ان کے کنٹرول میں ہیں، اور وہ مسلسل ان کے اوپر تشدد کر رہے ہیں، اور پولیس جو ہے لوکیشن ٹریس کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور بڑا قریب پہنچ گئی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ان کو بھی چھڑا لیا جائے گا۔ لیکن یہ انتہا درجے کی افسوسناک صورتحال ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم انسانی حقوق کے لیے کام کر رہے ہیں، جبکہ یہ اسٹیٹ کے بچے جو انہی کے بہن بھائی ہیں،
انہیں ان کے ساتھ جو کچھ یہ سلوک کر رہے ہیں وہ پوری دنیا کے سامنے ہے. اب یہاں پہ نا ایک لڑکا ہے جس کا نام ہے اسامہ جمیل, اور یہ پی ایچ ڈی کر رہا تھا قائد یونیورسٹی میں. یہ مارا گیا ہے ساری صورتحال کے اندر, اور اسے یہ اپنا شہید بنا کے اس کو لے کے پھر رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی انسان کا بچہ اگر مارا جاتا ہے تو ہمیں اس سے ہمدردی ہے. بالکل. کوئی بھی بندہ ہو, وہ دشمن کا بھی بچہ ہو نا جی, تو میرا خیال ہے ہمیں بحیثیت انسان اس کے لیے اچھے خیالات کا اظہار کرنا چاہیے, سوچنا چاہیے, جان نہیں جانی چاہیے کسی کے. لیکن اسامہ جمیل جو ہے نا یہ پی ایچ ڈی کر رہا تھا اور کشمیر کے کوٹے پہ کر رہا تھا. ایک تو کشمیر کا کوٹا ہے قائد یونیورسٹی اسلام آباد کے اندر, تو قائد یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کر رہا تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کشمیر کے کوٹے پہ تھا. اس کو وظیفہ بھی ملا ہوا تھا, اسکالرشپ بھی تھا, اسکالرشپ بھی وفاقی گورنمنٹ اس کو دے رہی تھی. صحیح. تو آپ کو اسکالرشپ ملا ہوا ہے, آپ ایک کشمیر کے کوٹے پہ یہاں پہ پڑھ رہے ہیں, اور اس کے بعد جو اس کی تقریریں ہیں وہ انتہا درجے کی خوفناک ہیں. میں نے خود تقریریں سنی تو مجھے بھی بڑی شرم آئی کہ بندہ کہہ رہا ہے جی کہ اس اسمبلی کو ہم رون دیں گے, اس کو ہم برباد کر دیں گے, اور جتنے لوگ یہاں پہ باہر سے آئے ہوئے ہیں نکل جائیں. بڑے برے الفاظ ان کے بارے جوتے میں کی بولا نوک تھا. پہ ہے سب. جوتے کے نوک پہ, اور ہم قانون کو تسلیم نہیں کرتے, اور ہم یہ تسلیم نہیں کرتے, اور ہم یہاں پہ آزادی کا اعلان کریں گے, اور ہم ان سب کو اٹھا کے باہر پھینکیں گے. اس ٹائپ کی جو تقریریں ہیں نا اس کی, وہ بہت زیادہ آبجیکشنیبل ہے. آخر پاکستان کا قصور کیا ہے؟ پاکستان نے کشمیر کے لیے آج تک جو کچھ کیا ہے وہ پوری دنیا کے سامنے ہے یار. ایک تو ہم نے انڈیا کو روکا, نہیں تو انڈیا روند کے چلا جاتا ہے ان کو. ان سب کے ساتھ وہ سلوک ہوتا ہے جو مقبوضہ کشمیر کے اندر کشمیریوں کے ساتھ ہو رہا ہے. ہمارا ڈیفنس بجٹ کہاں سے کہاں سارا پہنچ گیا. ڈیفنس بجٹ ہے, اور یہ ڈیفنس بجٹ جو تھا وہ لگنا تھا لوگوں کی فلاح و بہبود پہ. اس کے بجائے پوری قوم پیٹ کاٹ کے ڈیفنس بجٹ بڑھاتی رہی, کیونکہ ہمارا تو اور کوئی کنفلکٹ ہی نہیں ہے انڈیا کے ساتھ. کیا کنفلکٹ ہے؟ کشمیر کے اوپر کنفلکٹ ہے, اور ہمارا کیا مسئلہ ہے جی؟ اس نے ہمارا کیا بگاڑا ہے سوائے کشمیر کے؟ ہم کشمیر کو آزاد کروانا سیز فائر چاہتے ہیں. ہوا تھا تو پاکستان کی شرط کیا تھی کہ کشمیر پہ بات کرو. کشمیر پہ بات کریں گے, اور اس کے لیے 80 سال جو ہے نا اس قوم نے بڑی قربانی دی ہے. لیکن آخر میں کچھ بھٹکے ہوئے کشمیریوں کو اس ٹائپ کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. یہ سراسر زیادتی ہے, اور یہ باہر کے لوگوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں, اور یہ باہر سے آیا ہوا پروپیگنڈا ہے. اور اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ پاکستان سے کوئی اچھی خبر نہیں آنی چاہیے. اور دوسری جو پاکستان کی فوج ہے وہ باہر جا رہی ہے, اسے کویت بلوا رہا ہے, اسے سعودی عرب بلوا رہا ہے, اسے امریکہ استعمال کرنا چاہ رہا ہے پیس کے اندر, اسے ایران استعمال کرنا چاہ رہا ہے پیس کے لیے. تو ایک عالمی ایک جو پاکستان کا فیس ہے وہ ڈیولپ ہو رہا ہے. لیکن یہ چاہتے ہیں کہ انٹرنلی اتنا ایشو بنا رہے کہ فوج جو ہے باہر کی طرف جا نہ سکے, اور یہ جو اس کا امیج بلڈنگ ہو رہی ہے وہ نہ ہو سکے. اس لیے اندر آگ لگائی جا رہی ہے تاکہ کسی جگہ سے فوج جو ہے نا باہر نکل ہی نہ سکے. تو یہ ہے ساری کہانی, اور یہ اس کے پیچھے اسرائیل اور انڈیا ہے. وہ چاہتا ہے کہ پاکستان کا جو کردار ہے وہ صرف خطے تک محدود رہے, اس سے باہر نہ نکلے. انڈیا کا آپریشن سندور 2 یہ ہے, یہ 100% یہ ہے کہ جی ان کو آپ اس طرح کریں کہ جی یہاں پہ کنٹرول کریں. اب دیکھو یہ جو لوگ اس وقت ایکشن کمیٹی کے بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے ایک سوال ہے کہ دیکھیں جی آپ فرض کریں کہ آپ یہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس 1,00,000 بندہ ہے اور 50,000 لوگ مسلح بھی ہیں, اور ہم نے مظفر آباد جانا ہے, اور مظفر آباد جا کے ہم نے کنٹرول کرنا ہے. ٹھیک ہے, آپ 1,00,000 لوگ لے کے آ گئے, اور آپ نے مظفر آباد کے اوپر جا کے قبضہ کر لیا. آپ نے جو اپنے دشمن جن کو آپ سمجھتے ہیں آپ نے ان سب کو مار بھی دیا, آپ نے ان سب کو پھانسیاں لگا دی. ٹھیک ہو, کر لیا. اب سال 6 مہینے کے بعد کیا ہوگا؟ مطلب سال آپ نے اپنی گورنمنٹ بنا لی, اور اس کے بعد ظاہر ہے یہاں سے سپلائیز تو بند ہو جائیں گی ساری کی ساری. جب سپلائیز بند ہو جائیں گی تو گندم جو ہے آپ کو پنجاب کے ریٹ پہ آپ کو خریدنی پڑے گی, 21 روپے میں تو آپ کو ملے گی. یا پھر آپ ڈاکہ زنی کریں گے, کہاں سے گندم اٹھا کے لائیں گے ادھر سے؟ بجلی بھی آپ کو ظاہر ہے پھر پوری پرائس پہ ملے گی, تو وہ تو نہیں ہو گیا. اب آپ کو یا انڈیا کے ساتھ ملنا پڑے گا یا پھر آپ کو پاکستان کے ساتھ ملنا پڑے گا. تو کیا آپ انڈیا کے ساتھ جائیں گے, اور اس انڈیا کے ساتھ جائیں گے جس کے اندر مقبوضہ کشمیر کے شہری 80 سال سے جانے دے رہے ہیں؟ تو کیا وہ آپ کو موقع دیں گے کہ آپ انڈیا کے ساتھ مل جائیں؟ اور اگر فرض کریں انڈین آرمی آ جاتی ہے تو کیا وہ آپ کی سگی ہوگی؟ جو وہ مقبوضہ کشمیر کی آج تک سگی نہیں ہو سکی, تو آپ کی کیا ہوگی؟ اب اگر فرض کریں کہ اس کو کنٹرول کر لیتی ہے پوری دنیا کے, خبردار جو تم اس خطے کے اندر داخل ہوئے, تو وہ رک جاتے ہیں. تو آپ سال 6 مہینے کے بعد کیا کریں گے؟ یہاں ایک کوڈ گروپ آ جائے گا, اس کے پاس بھی اسلحہ ہوگا, وہ کہے گا ہمارے پاس 2,00,000 بندہ ہے, ہمارے پاس جو بندوقیں ہیں وہ 60-70 ہزار ہیں. اور وہ آ کے کیا کریں گے؟ وہ ان کے ساتھ وہی کریں گے جو شیخ مجیب الرحمان کے ساتھ ہوا تھا, وہ ان کو پھانسی چڑھا دیں گے. تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ بس سوچنے کی بات ہے نا. سب سے بہترین راستہ جو وہ یہ ہے کہ آپ الیکشن لڑیں, اور الیکشن لڑ کے آپ اسمبلی کے اندر آئیں. آپ بے شک سارا آئین بدل دیں, سارا قانون بدل دیں. آپ کہیں جی ہمیں یہ سسٹم پسند ہی نہیں, ہم ایک آزاد ریاست بنانا چاہتے ہیں, آپ کچھ بھی کر لیں, لیکن اسمبلی کا راستہ ہے. اسمبلی سے باہر کوئی راستہ نہیں ہے.
اور یہ جو راستہ ہے قتل و غارت گری کے علاوہ کوئی اس کے اندر آپشن نہیں ہے. اب دیکھیں اسٹیٹ جو ہے نا، اسٹیٹ کی مجبوری ہے کہ 2 اگست تک تو وہ خاموش رہے گی. 2 اگست تک اس لیے خاموش رہے گی کہ مظفر آباد کے اندر الیکشن ہونے. جو یہ الیکشن گزر جاتے ہیں تو اس کے بعد یہاں سے پولیس ہے، دوسری فوج ہے، وہ ساری فارغ ہو جائے گی. اس کے بعد پھر راولہ کوٹ کے اندر الیکشن ہونے ہیں تو پھر یہ سارے اس طرف جائیں گے. پھر یہ میس جو ہے نا اس کو 2 اگست کے بعد صاف کیا جائے گا. یہ ملک افورڈ ہی نہیں کر سکتا. پاکستان کے 80 سال کی قربانی ہے جی. 80 سال ہم نے کشمیر کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوا تھا. ان لوگوں نے 6 مہینے کے اندر وہ سارا امیج پر بات کر کے رکھ دی. یہ کون لوگ ہیں ویسے یار؟ چوہے صاحب، اسٹیٹ آپ کو پل دے رہی ہے پار کرنے کے لیے، لیکن آپ کہتے ہیں ہم نے دریا کراس کرنا. ٹھیک ہے، آپ کو سیدھا راستہ بتایا جا رہا ہے. لیکن چوہے صاحب اس کے اندر ایک چیز مجھے یہ بتائیے گا، راولہ کوٹ کی عوام جو ہے یا کشمیر کی جو عوام جو ان کی باتوں کو مان رہی ہے یا دیکھ رہی ہے، ساری عوام نہیں مان رہا. رہی. ساری عوام بالکل نہیں مان رہی. ساری نہیں، جتنے لوگ بھی ان کے ساتھ ہیں، تھوڑے سے لوگ ہیں اور انہوں نے راستہ روکا ہوا ہے. اب دیکھیں نا، جب بھی مثلا عمران خان صاحب جب سڑکوں پہ ہوتے تو کتنے لوگ ہوتے تھے. اچھا صاحب ایک چیز بتائیں، سارا انہوں پورا شہر روکا ہوتا تھا. بالکل ٹھیک بات آپ کی. ایک چیز مجھے اور بتائیے گا، سنائپر گنز ان کے پاس ہیں جو پولیس کی رپورٹ ہے، یہ جہاں پہ آ رہے ہیں انہوں نے وائٹ جھنڈوں میں سنائپر گن چھپائی ہوئی ہیں اور وہاں سے یہ ڈائریکٹ اٹیک کر رہے ہیں، ڈائریکٹ فائر کر رہے ہیں. اور فائر کہاں آ رہا ہے؟ سیدھا سیکیورٹی اداروں پہ. سیکیورٹی ادارے کیا کریں؟ وہ فائر اپنے پہ برداشت کرتے رہیں؟ نہیں، ظاہر نہیں کرنا چاہیے. نہیں کرنا چاہیے. اسٹیٹ کو اپنی ریٹ اسٹیبلش کرنی چاہیے. اور اگر اسٹیٹ کی ریٹ نہیں ہے تو پھر اسٹیٹ نہیں. بڑی سیدھی سی بات ہے. اور چوہے صاحب یہ جو بے گناہوں کی جو جان جا رہی ہے یا دونوں سائڈ سے جو نقصان ہے اس کا انتہا نقصان ہو رہا ہے اور یہ لوگ ذمہ دار ہیں. یہ لوگ ذمہ دار ہیں اور کشمیر کے اوپر توجہ دینی چاہیے. ریاست جو ہے نا بڑی لینیٹ ہے اس سارے معاملے میں، لیکن میرا خیال ہے ریاست کو ریاست نظر آنا چاہیے. اور ایک چیز بہت کلیئر ہے کہ جو لوگ یہ کر رہے ہیں ان کی نیت ٹھیک نہیں ہے. بالکل ٹھیک نہیں ہے. افغانستان سے اپریٹ ہو رہے ہیں، انڈیا سے اپریٹ ہو رہے ہیں. اسرائیل کا پروپیگنڈا ہے اور اسرائیل کے پروپیگنڈا میں لگے ہیں. اب دیکھو نا، اب یہ دیکھو ایک اس سائڈ سے یہ خبر ہے، دوسری خبر جو ہے نا، ایک دن کو بھی آپ نے خبر دیکھی ہوگی کہ وہاں پہ ایک ڈی ایس پی کو مار دیا گیا بلوچستان کے اندر اور اس کا جو ساتھی تھا وہ زخمی کر دیا گیا. 11 مزدور جو ان کو اٹھا لیا گیا. ایک خبر بلوچستان سے آ گئی، پھر ایک خبر جو خیبر پختونخوا سے آ گئی، یعنی وہاں پہ بھی لڑائی ہوتی رہی. اب جو ہنگو سے رپورٹ آئی ہے بہت خوفناک ہے کہ ہنگو ایک چیک پوسٹ ہے، اس کے اوپر انہوں نے اٹیک کر دیا ہے. اور یہ جو اٹیک کیا گیا اس کے اندر ایک ڈی ایس پی اور دریا خان اس کا نام ہے، 7 اس کے ساتھ دوسرے سپاہی تھے، جوان تھے، وہ شہید ہو گئے. اور جو دوسرا ڈی ایس پی ہے مجاہد حسین، وہ زخمی ہے اور اس کے ساتھ باقی 22 اہلکار اس وقت بھی زخمی. اور آپریشن اس وقت چل رہا ہے وہاں پہ. 8 دہشت گرد مارے گئے ہیں، 6 ان میں سے زخمی پکڑے گئے ہیں. تو اب یہ دیکھیں نا، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ایک دم یہ اچانک نہیں ہے، یہ پراپر پلاننگ کے ساتھ ہو جاتا ہے کہ ایک سائڈ پہ بلوچستان کے اندر، پھر خیبر پختونخوا کے اندر، پھر آزاد کشمیر کے اندر، باقی صرف یہ پنجاب بچا ہے یا پھر سندھ بچا ہے. یہی ہے نا جی. تو یہ جان بوجھ کے کیا جا رہا ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان سے کبھی کوئی اچھی رپورٹ باہر نہیں آنی چاہیے. آپ انٹرنیشنل میڈیا دیکھ لیں، اس کے اوپر یہ ساری خبریں ریفلیکٹ کرتی ہیں. کیوں کی جاتی ہیں؟ جان بوجھ کے کی جاتی ہیں کہ پاکستان کا امیج خراب ہو. یہ پاکستان کا امیج خراب کیا جا رہا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کو اندر انگیج کیا جائے تاکہ یہ باہر جو سفارتکاری کر رہا ہے یہ نہ کر سکے اور جو اسرائیل کا ایجنڈا ہے اس کو مکمل طور پہ فالو کیا جا سکے. یہ ہے ریالٹی. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ تھا ناظرین، یہ پورا کشمیر کے حوالے سے آپ نے سنا. بس ایک چیز ہے، پاکستان کا قصور یہ ہے کہ ہم دوسروں کے لیے لڑتے ہیں، دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتے ہیں اور پھر بھگتنا بھی ہمیں ہی پڑتا ہے. کشمیری بھائیوں کو یہ چیز سمجھنی پڑے گی کہ ہم نے آپ کے لیے بہت قربانی دی ہے. یہ جو آپ کے درمیان میں ایجنٹس آئے ہوئے ہیں انہیں اٹھا کے باہر پھینکیے، نہیں تو یقین مانیں جتنا بھی نقصان ہوگا، جو بھی ہوگا، اس کا ریسپانسبل کون ہوگا؟ ایک دوسرے پہ کل کو صرف الزام تراشی کرتے رہ جائیں گے. اچھا چوہے صاحب، اب نیکسٹ ہمارے پاس ایک اور خبر ہے. ایک مطلب پورا ایک پہاڑ ہے ایران کے پاس، جیسے خفیہ پہاڑ کا کوہ کولنگ کہتے ہیں اس کو، اور یہ بیسیکلی نتنز کے ساتھ ہے. اگر آپ اصفہان جائیں تو اصفہان سے پہلے جو ہے آپ کو پہاڑ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. بڑے بلند پہاڑ ہیں، سردیوں کے اندر وہاں پہ بڑی شدید برف باری ہوتی ہے. اصفہان کے اندر بھی ہوتی ہے. اصفہان بہت ہی پرانا شہر ہے، اسے نصف جہان کہتے ہیں. یہ کہتے ہیں اگر آپ نے اصفہان دیکھ لیا تو آدھا جہان دیکھ لیا. سارے مذاہب اصفہان کے اندر ہے. بہت ہی لبرل اور زبردست قسم کا شہر ہے. ایسا خوبصورت شہر ہے کہ آپ کو حیران کر دیتا ہے. اس کا جو اولڈ بازار ہے، کورڈ بازار ہے، وہ میرا خیال 10 کلومیٹر لمبا ہوگا جی. اندر ہی اندر گلیوں کے اندر آپ گھومتے پھرتے جائیں اور وہاں پہ اتنی مہنگی چیزوں کی دکانیں کہ آپ حیران ہو جاتے ہیں. چاندی کے برتنوں کی دکانیں ہیں، سونے کے برتنوں کی دکانیں ہیں. ایک میں نے وہاں پہ سیٹ دیکھا $1,00,000 کا، یعنی اس ٹائپ $1,00,000 کا. اور وہاں پہ ڈالر کے اندر ٹریڈ ہوتی ہے. وہ بڑا زبردست شہر ہے، کمال شہر ہے. پھر اس کا جو اسکوائر ہے وہ دنیا کا دوسرا بڑا اسکوائر ہے. پہلا جو بڑا اسکوائر ہے وہ تیامن اسکوائر جو ہے وہ بیجنگ کے اندر ہے، دوسرا یہ ہے. تو کمال شہر ہے. اس کے ساتھ جو دائیں بائیں ہیں نا وہ بہت زیادہ پہاڑ ہیں، بلند پہاڑ ہیں، اور کئی ایسے بڑے خشک پہاڑ ہیں کہ آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ قدرت نے اتنی مہربانی کیسے کر دی کہ بالکل چٹیل اور بڑے طاقتور
پہاڑ ہیں جن میں سے آپ ایک پتھر بھی نہیں توڑ سکتے اس کا، اس ٹائپ کا وہاں پہ. دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ نا جتنا لوہے کا کاروبار ہوتا ہے نا سب سے زیادہ اصفہان کے اندر ہوتا ہے. یہاں پہ اسٹیل مل بھی بڑی تگڑی ہے اور اس کی یونیورسٹی جو انجینئرنگ یونیورسٹی ہے نا اصفہان کی وہ بھی دنیا کو 11ویں 12ویں نمبر پہ آتی ہے، بڑی تگڑی. تو وہاں پہ یہ کوہ کولنگ جو ہے نا اس کے سبربس میں اندر ہے. اور یہ اگر آپ تہران سے آئیں تو یہ 220 کلومیٹر دور ہے وہاں سے. اور یہ نتنز جو ہے، نتنز کا علاقہ جو یہاں پہ بڑا مشہور ہے جس کے بارے میں ہم نے کئی بار بات کی، اس سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے. اور یہ پہاڑ جو ہے نا چٹیل پہاڑ ہے اور بہت ہی تھک اور خوفناک قسم کے پتھر ہیں جن کو توڑا نہیں جا سکتا. یعنی بریکیبل نہیں، ان بریکیبل ہیں. اور اس کی وجہ یہ کہ اس کے اندر دھاتیں ملی ہوئی ہیں. تو وہاں پہ ایران نے نا 2020 کے اندر یہاں پہ ایک بہت بڑا کمپلیکس کریٹ کر لیا تھا اس کے اندر. اور یہ پہاڑ جو ہے نا یہ 1608 میٹر اونچا ہے اور یہاں پہ سردیوں کے اندر پراپر برف بھی پڑتی ہے. تو یہ بڑے ڈیپ جا کے تقریباً 450 میٹر 450 فٹ کے فاصلے پہ 300 سے لے کے 450 فٹ گہرائی کے اندر جا کے انہوں نے اپنا ایک ہیوج کمپلیکس بنایا ہوا ہے جس کے اندر انہوں نے سینٹری فیوجز سسٹم لگائے ہوئے ہیں اور اپنی نیوکلیر کیپیبلٹیز نے وہاں پہ کہا رکھی جاتا ہے ہوئی ہے. یہ گہرائی میٹرز میں زیادہ لوگ مانتے ہیں کہ بہت نیچے. اب اس کے اندر جو نا 5 راستے ہیں داخل ہونے کے، 2 راستے الگ ہیں، 2 راستے الگ ہیں اور ایک انہوں نے ایمرجنسی راستہ بنایا ہوا ہے. یہ جو نا سیٹلائٹ امیجز ہیں جس سے یہ پتہ چلا ہے. دوسرا اس کے اندر کیا ہے آج تک کسی کو کچھ پتہ نہیں چل سکا. ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر ایٹم بم بنائے جا رہے ہوں اور انہوں نے اتنا خفیہ رکھا ہو کہ دنیا کو کانوں کان خبر نہیں ہو سکے. لیکن ابھی ایران یہ کہتا ہے کہ زیر تعمیر ہے، ابھی مکمل نہیں ہوا ہے. IAEA کا کہنا جی ہمیں دکھائیں کیونکہ آپ نے ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہوا. انہوں نے کہا جی کہ ہم دکھائیں کہ ابھی تعمیر ہی نہیں ہوا، زیر تعمیر ہے. لیکن IAEA کا کلیم یہ ہے کہ اگر آپ کوئی تعمیر بھی کر رہے ہیں تو آپ نے ڈیزائن ہمارے ساتھ شیئر کرنے ہیں، آپ کر نہیں رہے. لیکن یہ انتہائی خفیہ انہوں نے رکھا ہوا تھا. اور اس کے اندر کہتے ہیں کہ 500 مربع میٹر سے زیادہ کا ایریا جو ہے نا انہوں نے اس کے اندر کرٹیل کیا ہوا ہے اور اس کو ہال بنائے ہوئے ہیں اور وہ بہت زیادہ سیف ہے. ابھی جب جنگ سٹارٹ ہوئی تھی انہوں نے دروازے کے اوپر مٹی لگا کے سیمنٹ لگا کے اس کو بند کر دیا اور ایسے لگتا تھا کہ یہ پہاڑ ہے اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. لیکن پراپر راستے ہیں اور لوگ آج بھی اس کے اندر کام کر رہے ہیں. تو اب 2 ہیں کلیمز ہیں. ایک ایران کا کلیم ہے، وہ کہتا ہے یہاں پہ سینٹریفیوجز سسٹم ہے اور یہ ہم نے اس وقت بنایا تھا جب نتنز کے اوپر دہشت گردی کا ایک واقعہ ہوا تھا 2020 میں. تو جب وہ سیف نہیں رہا تھا تو اس کے بعد ایران نے اس کو ڈیولپ کر لیا اور اب یہ ڈیولپ جو نا کرتا چلا جا رہا ہے. ایک کلیم یہ بھی کیا جاتا ہے اور یہ امریکنز کلیم کر رہے ہیں کہ وہ جو 60% افسودہ یورینیم تھے جس کو امریکہ تلاش کر رہا ہے، جو تقریباً 4000 جو ہے نا 409 کلو گرام کے مطابق ہے. 409 کلو گرام ہے، 440.9 کلو میٹر جو کلو گرام وہ ہے افسودہ. وہ کہتے ہیں اس کے اندر پڑی ہوئی ہے. اور ساتھ یہ بھی کلیم کیا جاتا ہے کہ کیونکہ اس سے پہلے کہا جاتا تھا 200 کلو گرام جو ہے نا اصفہان کے اندر ہے. وہ اصفہان بھی یہی جگہ ہے، ظاہر اس کے قریب تو یہی ہے. تو اس کے اندر انہوں نے کہا جی رکھا ہوا ہے. اور امریکہ نے اس سے پہلے نتنز کے اوپر جب اٹیک کیا تھا، وہ آپ کو پتا ہوگا GBU 57 سے اٹیک کیا تھا، لیکن اس کے اندر کچھ بگاڑ نہیں سکے تھے اس کا. وہ بہت بڑے بم ہیں یہ. لیکن اس کے اوپر جو بم مارنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ بم اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکے گا. ابھی تک امریکہ کے پاس جو بم ہے وہ صرف 60 میٹر تک نیچے جا سکتا ہے، جبکہ یہ اس سے کہیں زیادہ گہرائی کے اندر بنا ہوا ہے. آخری جو سب سے بھاری بم مارا گیا نا GBU 57 وہ 13.6 ٹن وزنی ہے. اس سے زیادہ کچھ ابھی تک بنے ہی نہیں بم. تو یہ ایک بڑا سینسٹیو قسم کا انہوں نے کریٹ کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران جو 60% پہاڑی علاقہ ہے، تو اس کے اندر بڑی بڑی ٹنلز ہیں جن کو ایران یوز کر رہا ہے اور ایران نے بڑا سمارٹلی کھیلا ہے اس میں. چلیں جی ٹھیک ہے. اب نیکسٹ اسٹوری جو ہے ہمارے پاس آ رہی ہے نا، میں آپ کو بتاتا ہوں. فاکس نیوز کو ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک انٹرویو دیا، اس نے بات کی ہے. اس نے کہا جی کہ بہت سخت قیمت چکانا پڑے گی ایران کو جو اس نے حملہ کیا ہے اردن. یہ وہ بار بار کہہ رہا ہے، وہ بار بار کہتا جا رہا ہے. اردن کے اوپر آج صبح ایران نے حملہ کر دیا تھا. اس کے وہ 5 بیلسٹک میزائل چلائے تھے جس کو انہوں نے انٹرسپٹ کر دیا. وہ بہت زیادہ نقصان تو نہیں کر سکا، لیکن ایران یہ کہتا ہے جی ہم نے ٹھیک ٹھاک نقصان کیا. لیکن جارڈن یہ کہتا ہے جی ہم نے ان کو انٹرسپٹ کر لیا تھا. تو اس کے اوپر ظاہر ہے بہت زیادہ ناراض ہے ڈونلڈ ٹرمپ. اور اس نے پھر اس کے بعد اس نے جواب میں حملہ بھی کر دیا عراق کے اوپر، ظاہر ہے سعودی عرب کے ساتھ مل کے. اور وہاں جو ملیشیا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے جی کہ اب ہم اس کا بدلہ سعودی عرب سے لیں گے. تو اس نے سعودی عرب کے اوپر حملہ کرنے کا اعلان کر دیا. ایک سائڈ پہ حوثی جو حملے کا پلان کر رہے ہیں، دوسری سائڈ پہ جو عراقی ملیشیا ہے اس نے حملہ کرنے کا اعلان کر دیا. تو یہ سعودی عرب جو ہے میرا خیال آنے والے دنوں میں یہ بیٹل فیلڈ بننے والا ہے اور پاکستان اپنے آپ کو سارے معاملے سے الگ نہیں رکھ سکے گا، جو بڑی بدقسمتی. یہاں پہ ایک فرق بڑی جو مین چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل دونوں مل کے کوئی بڑا حملہ پلان کر رہے ہیں.
کر رہے ہیں 100% بڑا حملہ پلان کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بچائے، اور وہ جو بڑا حملہ ہوگا اس پورے ریجن کو ایک بار ہلا کے رکھ دے گا. تو ہمیں بہت ویجیلنٹ رہنا پڑے گا آنے والے دنوں میں. چوہے صاحب، پاپولر موبلائزیشن فورسز ہیں عراق میں جس پہ حملہ ہوا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سعودیہ پہ حملہ کرنا ہے. آپ کو لگ رہا ہے یہ حملہ ہوگا؟ مجھے لگتا ہے کریں گے. یہ پراکسیز ہیں دونوں، حوثیز بھی کریں گے اور وہ بھی کریں گے. حوثیز کے متعلق خبر آئی ہے کہ یہ اب ٹیکس لگانے لگے ہیں باب المندب پہ، اسی طرح جیسا آپ نے ہرمز کے بارے میں سوچا جا رہا تھا. اب یہ یہاں پہ لگائیں گے تو بڑا پھٹا پڑ جائے گا. یہ ممکن نہیں ہے ٹیکس لگانا. ویسے تو اس کی گورنمنٹ کو تسلیم بھی نہیں کرتی دنیا. ایک ایسی گورنمنٹ جس کو تسلیم ہی نہیں کیا جاتا، وہ ٹیکس کیسے لگائے گی؟ بالکل صحیح. اچھا چوہے صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ ایرانی وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں کہ عراق پر حملوں کا مقصد جنگ پھیلانا ہے. ظاہر ہے وہ جنگ تو ویسے پھیل چکی ہے، جنگ اب اتنی آسانی سے کنٹرول نہیں ہو سکے. تو یہ اردن والا پنگا لینے کی ضرورت کیا تھی؟ ویسے ہی بلا وجہ وہ بیسیکلی پاکستان کنٹرول میں نہیں ہے کسی کے. جب کنٹرول میں نہیں ہوں گے تو آپ یہی ہوگا سر. پھر میرے خیال مذاکرات کے لیے پاسداران کو آگے کریں، جنہوں نے سب کرنا ہے، جن کے پاس پاور ہے وہ آگے جائیں نا. پاسداران مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، وہ اس کے لیے قائل ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی ہم نے لڑنا ہے اور شہید ہونا ہے. پھر اعلان کر دیں کہ ہم نے مذاکرات نہیں کرنا. بس یہی مسئلہ. ٹھیک ہے. عراق جو ہے وہ اپنے آپ کو سائیڈ پہ رکھنے کی کوشش کر رہا ہے. ان کی حکومت نے کہا بھی ہے، ان کے کونسل نے، کہ ہم نے باہر رہنا ہے. وہاں پہ وہ ظاہر ملیشیاز ہیں نا، وہ ان کے کنٹرول میں نہیں ہے. تو عراق ایک عجیب و غریب سی صورتحال ہے. وہاں پہ جو گورنمنٹ ہے اس کے پاس کچھ اختیار نہیں ہے، اور جن لوگوں کے پاس اختیار ہے وہ بہت طاقتور ہیں. گورنمنٹ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. ٹھیک ہے. کیونکہ آرمی جو تھی، ریگولر آرمی، تو امریکہ نے تباہ کر دی تھی نا ان کے. ٹھیک ہے. عراق پہ جو حملہ ہوا ہے نا، 4 فوجی مشیر شہید ہوئے ہیں ایران کے، یہ ایران کہہ رہا ہے. اس کے علاوہ ایک اور خبر ہے، ذرا بتائیے گا، میں نہیں سمجھ پا رہا. مطلب میں پہلے تو اس پہ تھوڑا مذاق کرنے لگا، پھر مجھے ٹھیک نہیں لگا. مشترکہ فوجی مشقیں کر رہے ہیں بحرین میں GCC کے رکن ممالک. ہاں جی، یہ اب اکٹھے ہو رہے ہیں سارے. آج بھی جو 4 ملکوں کے وزراء خارجہ اکٹھے ہوئے نا، انہوں نے گفتگو کی ایک دوسرے کے ساتھ. تو یہ کوئی میرا خیال سارے مل کے ایک فوج بنا رہے ہیں. سیریس تھریٹ ہے یہ؟ سیریس تھریٹ ہے. ایک فوج بنا رہے ہیں. GCC ممالک سیریس تھریٹ بنیں گے اور اکٹھے ہو جائیں گے تو بہت بنیں گے. اسلحہ تو ہے، اسلحہ بھی ہے اور دوسرے بھی ہے ان کے پاس. ٹھیک ہے. چلیں چوہے صاحب، اب آ جاتے ہیں ہم اپنے یوٹیوب پہ ہم خود بھی کام کر رہے ہیں. بیسیکلی تو میں چاہ رہا ہوں کہ وہ جو سیٹلائٹ پکچرز ہیں ہم اس کو کرتے ہیں. یہ بیسیکلی جب جنگ ہوئی تھی تو اس کے درمیان جو امریکنز تھے اور یورپین تھے، انہوں نے اپنے سیٹلائٹس بند کر دیے تھے تاکہ کوئی تصویریں جو ہے نا وہ لیک نہ ہو سکیں. لیکن اب چائنیز جو تھے سیٹلائٹ سے وہ تصویریں بناتے رہے. اب وہ چائنا جو ہے نا تصویریں وہ بھی اس کو پریزنٹ نہیں کر سکتا. تو انہوں نے ایک چائنیز اکیڈمی آف سائنسز ہے اس کے حوالے کر دیے تصویریں، اور چائنیز اکیڈمی آف سائنسز نے وہ تصویریں جو ایک رپورٹ کی فارم میں انہوں نے شائع کر دی ہے، کیونکہ وہ ایک اکیڈمی ہے، وہ رپورٹس بنا سکتی ہے. تو اب رپورٹ کی فارم میں یہ نکل آئی ہے، اور اس کے اندر 28 فروری 2026 سے لے کے 9 اپریل 2026 تک، جب تک یہ جنگ کا پہلا فیز تھا، اس کے اندر کی تصویریں ہیں. اور یہ تصویریں جو ہے نا 2,17,000 مربع کلومیٹر کا جو علاقہ ہے اس کو کور کرتی ہیں. اور اس کے اندر وہ تمام ایئر بیسز ہیں جو امریکنز تھے اور اس کے اوپر ایرانیوں نے حملہ کیا تھا. اور اب اگر یہ تصویریں دیکھیں تو مکمل طور پہ تباہی ہے اس کے اندر. کویت کا جو علی السالم ایئرپورٹ ہے وہ مکمل طور پہ ختم ہوا ہے. یہ ایئر بیس تھا ان کا، یعنی اس کے جہاز بھی وہاں تباہ ہو گئے، بنکرز بھی تباہ ہو گئے امریکہ کے وہاں پہ. اور اس کے ساتھ ساتھ بحرین کے اندر جو 5th فلیٹ ہے وہ اور اس کی ساری جو سراؤنڈنگ ہے وہ ساری کی ساری تباہ ہو گئی. اور اس جو سیٹلائٹ امیجز ہیں اس کے ذریعے یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ جناب یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے جو امریکہ کہہ رہا تھا کہ جناب اس جنگ میں ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوا. بہت نقصان ہوا ہے امریکہ کے ساتھ. امریکہ جو بتا رہا ہے وہ جھوٹ ہے، وہ جھوٹ ہے. اپنی سیٹلائٹ پہ پابندی لگا دی تھی، اب کلی کھولی ہے چین نے کہ تباہی پھر گئی ہے. ٹھیک، چلیں اب چلتے ہیں جی اگلا. جی یوٹیوب پہ چودھری صاحب بتائیے گا، پاکستانیوں نے بڑا نام کمایا. یوٹیوب کا جو فگرز ہے پاکستان کا وہ ریلیز ہوا ہے، اور بڑے دلچسپ فگر ہے. وہ یہ ہے کہ 60% جو لوگ یوٹیوب کے اوپر دیکھتے ہیں پروگرام وغیرہ وہ ملک سے باہر ہیں. یعنی جو پاکستان کے اندر کی ٹریفک ہے وہ 40% ہے، اور 60% جو ٹریفک ہے وہ ملک سے باہر کی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جناب 1 لاکھ ایسے یوٹیوب اکاؤنٹس ہیں جن کی جن کو دیکھنے والے لوگ جو ہیں 1,40,000 ٹوٹل ہے، جن کو دیکھنے والے 10,000، یعنی سبسکرپشن جو ہے نا ان کی وہ 10,000 تک ہے. وہ 1,40,000 ہیں اکاؤنٹس. بہت اکاؤنٹ ہیں یہ، اور 10,000 بھی بہت کم سبسکرپشن نہیں ہے، یاد رکھیے گا. اس کے بعد 19,000 ایسے ہیں جن کے لاکھ سے زیادہ ان کے سبسکرپشن ہے، اور 1,200 ایسے لوگ ہیں جو ملین کراس کر چکے ہیں، اور ملین سے زیادہ ان کے سبسکرائبرز ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا جی پچھلے 1 سال کے اندر پاکستانیوں نے 2 کروڑ گھنٹے جو ہیں اس کا مواد اپلوڈ کیا ہے، جو ٹو مچ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستانی جو ہے نا کم از کم یوٹیوب کے اوپر ٹھیک ٹھاک ایکسل کر رہے ہیں، اور اس میں آپ کا نام بھی شامل ہے.
دنیا اپریشیٹ کر رہی ہے، دنیا آپ کو میرا نام appreciate کرے. شامل ہے صحیح کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا چلے چور صاحب، ایک وہ مجھے یاد آ گئی ایک چیز کہ ہیرلڈ ولسن ایک پرائم منسٹر تھے یو کے، انہوں نے کہا تھا کہ ان پالیٹکس 7 days از بیسکلی از ناٹ اے لانگ ٹائم. انہوں نے کہا جی کہ ایک ہفتہ بہت کم ہوتا ہے، اور یہ پوری کی پوری مثال اب کس کے لیے دی جا رہی ہے مودی کے لیے. ایک ہفتے پہلے کا مودی اور ایک ہفتے بعد کا مودی. آپ کو ایک خبر بتاتا ہوں، آپ کو پتا ہے کہ مودی آج پورے دن سے خاموش ہے. کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کسی نے صبح اسے قسم دی تھی کہ سن تو لیں، کسی نے صبح سے قسم دی تھی کہ آج جھوٹ نہیں بولنا، ایک لفظ نہیں بولا صبح سے، مکمل چپ بیٹھا ہوا چپ کر رکھا ہوا. ساری بات بولے گا تو جھوٹ ہی بولے گا نا، بولتا ہی صرف جھوٹ ہے. اچھا چلیں، مجھے چوہے صاحب اینڈ پہ یہ بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں یہ جو گاڑی ہے جب اورنج لائٹ پہ آتی ہے تو کتنا 50 کلومیٹر تک 50 کلومیٹر کرتی کنفرم؟ ہاں جی آلموسٹ. آپ کے پاس بڑی گاڑی چھوٹی گاڑی ہے؟ یہ درمیانی گاڑی جو نا 50 تک کرتی ہے. یہ بڑی گاڑیوں والے ایسی بات نہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں جی جو بڑی مزے کی انفارمیشن ہے. چھوٹی گاڑی جو ہے تقریباً 10 سے 15% فیول ریزرو ہوتا ہے تو تب اورنج لائٹ آ جاتی ہے. چھوٹی گاڑی جو ہے وہ کرتی ہے 20 سے 30 میل. ٹھیک ہے. بڑی گاڑی جو آپ کے پاس ہے وہ کرتی ہے 50 میل. 50 میل اپنی آپ نے ٹھیک بتائیے. کلومیٹر میں نے کلومیٹرز کا آتا یہ میل ہے، لیکن جب اورنج لائٹ آئے تو اتنی دیر آپ کے پاس ہے، اس سے پہلے آپ نے پیٹرول. میں یہ سمجھتا ہوں یار ذاتی زندگی میں کہ جس بندے کی اورنج لائٹ آ جائے، میرا خیال ہے اس بندے کو گاڑی کا مالک ہونا ہی نہیں چاہیے. اس کا مطلب اتنے ان آرگنائزڈ آدمی ہیں کہ آپ نے وقت پہ فیول بھی نہیں اس کے اندر ڈلوایا تھا اور آپ بڑے نالائق آدمی. تو بس اللہ کا خاص کرم ہے، رحم ہے، اس نے یہ بڑی جلدی وزڈم دے دی تھی. ہم جو ہے نا، کبھی میری گاڑی ایسی نہیں ہوئی کہ جس کے اندر یلو لائٹ چلی ہو یا اورنج لائٹ چلی ہو. نہیں جلنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے جی. چودھری صاحب غریبوں کے دکھ نہیں سمجھ سکتے. اس کے اندر غربت کہاں ہے؟ غربت کہاں ہے؟ اب ایک آدمی جو پیٹرول ڈلوانے کے پیسے ہی نہیں، اتنا مہنگا پیٹرول اس کے پاس گاڑی ہے تو اس کے پاس وہ پیٹرول نہیں ڈلوا سکتا. وہ بندہ جس کے پاس گاڑی نہیں، اس کو جس کے پاس پیٹرول کے پیسے نہیں، اس کو گاڑی لینے کی کیا ضرورت؟ اب کم ہو گیا ہے نا مسئلہ.